اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما نقموا منہم، ان مسلمانوں سے بدلہ نہیں لیا گیا الا ان یؤمنوا، مگر اسی بات کا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ ان مسلمانوں کو سزا دی جا رہی ہے، ان مسلمانوں کو عذاب اور تکلیف پہنچائی جا رہی ہے کیونکہ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان مسلمانوں کو عذاب دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیا جرم ہے ان کا؟ کیا غلطی ہے ان کی؟ ان کو کیوں ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ انہیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ انہیں کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ کوئی بڑی غلطی نہیں ہے، غلطی صرف یہ ہے کہ لوگ مسلمان ہیں۔ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ یہ زبردست قابل تعریف اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اس واسطے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے پچھلے زمانے میں ایک تفصیلی واقعہ ایسا پیش آیا۔ ایک بادشاہ کے زمانے میں ایک جادوگر تھا، کاہن، جو ستارے دیکھ کر، ہاتھ دیکھ کر بھوشیہ اور فیوچر بتانے والا، بوڑھا ہو گیا۔ بادشاہ سے کہنے لگا اب مجھے اپنی موت دکھائی دے رہی ہے، بہتر ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی جادو کا فن ہے میں کسی دوسرے کو سکھا دوں گا، تم کسی ہوشیار، عقل مند، ذہین بچے کو میرے پاس بھیجو۔ اس وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس نے ایک غریب گھرانے کے ہوشیار بچے کا انتخاب کیا اور روزانہ اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجا۔ بچہ روز جاتا، جادو سیکھ کے آتا۔ راستے میں درمیان میں اس زمانے کا ایک اللہ والا شخص، عیسائی مذہب کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب چلتا تھا۔ عیسائی مذہب کا راہب، اللہ والا شخص، اس کا مکان پڑتا تھا۔ اب یہ نوجوان کبھی کبھار اس کے گھر پہ چلے جاتا۔ اب وہ عیسائیت کے حساب سے اسلام کو، دین کو سمجھاتا جو اس زمانے کا صحیح مذہب تھا، اور اس زمانے کا غلط مذہب جادو، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا، انسان خدا بن جانا، غلط مذہب تھا۔ صحیح مذہب اس زمانے کا عیسائیت تھا۔ اب یہ بچہ ادھر جادو سیکھ رہا ہے جو غلط ہے، رستے میں درمیان میں صحیح مذہب بھی سیکھ رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ جاتے ہوئے ٹائم دیتا، کبھی آتے ہوئے ٹائم دیتا۔ جاتے ہوئے ٹائم دیا، وہاں اس راہب کے، اس جادوگر کے پاس دیری ہو جائے گی۔ آتے ہوئے ٹائم دیا، گھر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ تو اب یہ راہب سے پوچھنے لگا آپ کے پاس جاتے وقت ٹائم دیا تو وہ کاہن جادوگر پوچھ رہا دیر سے کہیں کو آئے، آتے وقت ٹائم دیا تو گھر والے پوچھ رہے اتنا دیر سے کہیں کلاس چھوٹی، کیا جواب دوں؟ تو راہب کہنے لگا کاہن جادوگر پوچھے دیر کئی کو ہو گئی تو بولو گھر میں کام تھا، ادھر سے آنے کے بعد یہاں سے جاتے ہوئے گھر پہ دیر ہو گئی تو گھر میں بولو آج کلاس تھوڑی لمبی ہو گئی تھی۔ بہرحال یہاں ٹائم دو، ٹائم دے کر مذہب سیکھنا شروع کیا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا، راستے میں بہت بڑا اژدہا بیٹھ گیا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ بہت بڑا شیر آ گیا، سب لوگ راستہ بند ہو جانے کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں، راستے میں بیٹھا ہوا ہے اژدہا۔ اب یہ بچہ راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا اس اژدہے کو مارنے کا طریقہ یہ ہے
اس کاہن کا مذہب صحیح ہے جادوگر کا یا یہ راہب اللہ والے کا مذہب صحیح ہے، آج جان لیں گے۔ ایک کنکری اٹھا کے پھینکا، جادو پڑھ کر اژدہا نہیں مرا۔ دوسری کنکری پھینکا، بسم اللہ کہہ کے اللہ کا نام لے کر، اژدہا وہیں انتقال ہو گیا۔ اب اس بچے کو اس زمانے کا جو صحیح مذہب تھا اس پر یقین آ گیا کہ اب صحیح مذہب یہی ہے، جادوگر کا مذہب غلط ہے۔ اب جیسے ہی وہ اژدہا مر گیا، پورے لوگوں میں چرچا ہوا کہ فلاں چھوٹا بچہ اژدہا مار دیا، اس کے ہاتھ میں بہت بڑا پاور ہے، طاقت ہے۔ اب لوگ ایک ایک کر کے اس بچے کے پاس آنے لگے اور کہا کہ بھئی میرے کو بیماری ہے، نہیں دکھتا ہے، تھوڑا میرے کو اچھا کر دو۔ تو یہ بچہ بولتا ٹھیک ہے میں کر دوں گا، ایک بات پر اللہ پر ایمان لانا، ایک اللہ کو ماننا، تو میں کر دوں گا۔ بسم اللہ کہہ کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا، اس کی بینائی جو مادر ذات اندھا ہوتا تھا وہ بھی بعض مرتبہ اچھے ہو جاتا تھا۔ کوئی آتا جس کے سر پہ بال نہیں ہے، گنجا، وہ کہتا کہ میرے سر پہ بال نہیں ہے، تم کر دو، بہت بڑا احسان ہوگا۔ ایک شرط پر، اللہ پر ایمان لانا۔ ہاتھ پھیرا، بسم اللہ کہہ کے بال آ گئے۔ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، بسم اللہ کہا، کچھ دم درود کر کے دے دیا، اللہ پر ایمان لانا، اولاد ہونا شروع ہو گئی۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ اندھا تھا، اسے معلوم ہوا کہ شہر میں کوئی ایسا بچہ آیا ہے جو ہر بیمار کو اچھا کر دے رہا ہے۔ یہ بھی اس بچے کے پاس آیا اور کہا مجھے اچھا کر دو، اتنا خزانہ تمہیں دوں گا۔ بچے نے کہا خزانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اللہ پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، تو اچھا کر دوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں۔ ہاتھ پھیرا، بسم اللہ کہہ کے اچھا ہو گیا۔ ہدیہ تحفے دینے کے لیے آیا، مجھے نہیں چاہیے، اپنا رکھو۔ اب دوسرے دن جب بادشاہ کے پاس آیا تو اندھا وزیر اب سب دیکھ رہا ہے، اچھا ہو گیا۔ بادشاہ تعجب سے پوچھا یہ کس نے علاج کیا، کہاں سے اچھا ہوا؟ تو اب وہ شخص کہنے لگا کہ میرے اللہ نے مجھے اچھا کیا جس پر میں ایمان لایا ہوں۔ بادشاہ بولا میں سب کا اللہ ہوں، تو پھر تیرے کو کون اچھا کیا؟ تو وزیر کہا تو اللہ نہیں ہے، تو بادشاہ ہے، اللہ دوسرا ہے جو ہم سب کو پیدا کیا۔ تو وزیر جب ایسا کہا تو اس نے پوچھا تجھے یہ کون سکھایا؟ آج تک تو ایسے باتیں نہیں کر رہا تھا، آج تھوڑا جماعت میں جا کے آ کے ایسے باتیں کر رہا ہے۔ تو فلاں بچہ کر رہا، فلاں بچہ میرے کو سکھایا، وہ میرے کو اچھا کیا اور میں اس کے اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ اب اس بچے کو بلائے کہ میں سب کا اللہ ہوں، مجھے خدا چھوڑ کر تم کسی اور کے خدا کی دعوت دے رہے ہو، ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں سزا دیں گے۔ بچہ کہا تو خدا ہو ہی نہیں سکتا، خدا تو ہم سب کا اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ بادشاہ پوچھا تمہیں کون سکھائے یہ باتیں؟ نہیں بتاؤں گا، نہیں بتائیں گے تو پٹائی ہوگی۔ دھمکی دی گئی، آخر میں بچہ بتا دیا فلاں راہب سکھایا۔ راہب کو بلائے، اس زمانے کا پکا ایمان والا، کیوں ایسی باتیں کر رہے، میرے کو خدا چھوڑ کے کسی اور کو خدا ہونے کی دعوت کیوں دے رہے؟ کتاب میں لکھا ہے اللہ صرف ایک ہے، انسان خدا نہیں ہو سکتا، اسے مرنا ہے، خدا کو موت نہیں آتی، خدا کو اونگ نیند نہیں آتی۔ بادشاہ غصے میں آیا، اس زمانے کے اللہ والے کو پیروں میں پکڑ کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ کیا سزا؟ چیر دیا گیا۔ کیا گناہ؟ اللہ کو مانتا تھا۔ وزیر کو بولے تم بھی باز آ جاؤ، پوسٹ باقی رہتی، وزارت باقی رہتی، نہیں تو تمہاری بھی جان جاتی۔ وزیر بولا نہیں، اللہ ایک ہی ہے، تم اللہ نہیں ہو سکتے۔ وزیر کو قتل کر دیا۔ بچے کو بولے، چونکہ وہ بچہ بادشاہ کی طرف سے سیکھنے جا رہا تھا،
بادشاہ خود اس بچے کو چنا تھا۔ اب بچے کو بولے ہم تمہارے کو جادو سیکھنے بھیجے، تم کچھ اور سیکھ کے آئے، اب بھی تمہارے کو ٹائم دے رہے ہیں، 2 آدمیوں کو تمہارے سامنے مار دیے، تم کو بھی مار دیں گے، ایسی باتوں سے توبہ کرو، مجھے اللہ مانو۔ بچہ بولا نہیں، تم اللہ نہیں ہو سکتے۔ اب وزیروں سے بولا لے جا کے اسے پہاڑ کے اوپر وہاں سے گرا کے مار دو۔ وزیر غلام پہاڑ پہ لے گئے گرانے کے لیے۔ پہاڑ پہ جانے کے بعد وہ اللہ سے دعا کیا، وزیر پہاڑ پر سے گر کے مر گئے، بچہ واپس آ گیا۔ بادشاہ دیکھ کے تعجب، وہ سب کہاں گئے؟ جو مارنے آئے تھے مر گئے۔ دوسرے غلاموں کو بلایا، لے جا کے سمندر بیچ دریا میں لے جا کے کشتی میں چھوڑ دے کے ڈبا دے کے آ جاؤ۔ جب بیچ دریا میں لے گئے، کشتی ڈوب گئی، سارے غلام مر گئے، بچہ پانی پر سے چل کے آ گیا، انتقال نہیں ہوا۔ مختلف طریقے سے مارنے کی پلاننگیں کیا، کچھ نہیں ہوا تو بچے نے کہا اگر مارنا ہی ہے، میں جیسے طریقے سے بول رہا ہوں ویسے مارو، مروں گا۔ یہ سب بچوں کے کام کروں گے تو نہیں مروں گا۔ کیا طریقے سے مارنا ہے؟ پورے گاؤں والوں کو جمع کرو، ایک میدان میں مجھے کھڑا کرو، ایک تیر نکال کے بسم اللہ بول کے مارو، اللہ کا نام لے کے مارو۔ مارنے والی ذات وہ ہے، زندگی دینے والی ذات بھی وہ ہے۔ وائرس نہیں مارتا کسی کو، کرونا وائرس فلاں وائرس، مارنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، زندگی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ میدان میں جمع کر کے بسم اللہ بول کے تیر چلاؤ تو انتقال ہو جاؤ گا۔ پورے گاؤں والوں کو جمع کرے۔ تب تک بچے کی بہت شہرت ہو چکی تھی، کئی لوگ بچے کے اللہ پر یعنی اللہ رب العزت پر ایمان لا چکے تھے۔ بادشاہ کا ڈر تھا کہیں ہم کو نہ مار دے۔ بچہ بہت سے لوگوں پہ احسان کر چکا تھا، کئی بیماروں کو اچھا کر چکا تھا۔ بادشاہ کے دماغ پر بھوت سوار تھا، اسے مارنا ہی مارنا ہے۔ میدان میں جمع کیا پورے بستی والوں کو، بیچ میدان میں بچے کو کھڑا کر کے بسم اللہ کہہ کے تیر چلایا۔ لوگوں کو سب کو معلوم، پہاڑ سے گرائے تو نہیں مرا، سمندر میں لے جا کے ڈبائے تو نہیں مرا، فلاں جگہ نہیں مرا، اب بسم اللہ بول کے مارتے ہی مر گیا۔ ایک ٹائم پہ یہ بچہ بسم اللہ بول کے مارا تو اژدہا مر گیا تھا، اب اسے بھی بسم اللہ بول کے مارے تو یہ بھی انتقال ہو گیا۔ پتہ چلا اللہ ایک ایسی ذات ہے جو سپر پاور ہے، اس کی نام میں اتنی طاقت ہے۔ تو اب جتنے لوگ وہ دیکھ رہے تھے بچے کا یہ مرنے کا منظر، پورے کے پورے لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ بچہ اپنی جان دے دیا لیکن اپنی جان گنوایا نہیں، جان دے کر ایک بستی کو مسلمان بنا دیا، پوری بستی مسلمانوں کی بن گئی۔ بادشاہ کا دماغ پھر گیا، میں چاہ رہا تھا یہ 1-2 لوگ جو کلمہ بول رہے ہیں ان کو مارنا بول کے، یہ بچہ ایسی پلاننگ کیا کہ یہ مر تو گیا لیکن مرتے مرتے پورے گاؤں والوں کو مسلمان بنا گیا۔ اتنا دماغ خراب ہوا بادشاہ کا کہ اپنے غلاموں کو بولا ایک بڑی خندق کھودو، بڑی خندق کھودو، آگ جلاؤ اور یہ پوری بستی والوں کو جمع کرو، ایک ایک کر کے سب کو آگ میں ڈالتے جاؤ۔ جو اس کے خدا پر سے ایمان لانے سے باز آ جائے گا، توبہ کر کے مجھے خدا مان لے گا، اسے چھوڑ دو۔ جو اس بچے کے خدا پر ایمان لا کے ایسے جمے رہے گا ان سب کو جلا دو۔ خندق کھودے، آگ جلانا شروع کرے، اس میں کڑھائی رکھے، تیل ڈالے، فلاں ہوا، سب ایک ایک کو لا رہے ہیں آگ میں ڈال رہے ہیں، ایک ایک کو لا رہے ہیں آگ میں ڈال رہے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اصحاب الاخدود یہ محلے اور بستی والے سب کے سب مارے گئے، دہکتی آگ میں انہیں جلایا گیا۔ کوئی ایمان والا جو اس وقت مسلمان ہوا واپس نہیں آیا ایمان سے، میری جان پیاری ہے بعد میں دیکھ لیں گے، ایک ایک کو لا رہے ہیں جلا رہے ہیں، ایک ایک کو لا رہے ہیں جلا رہے ہیں۔ یہاں تک ہوا ایک ماں 2 بچوں کے ساتھ، دودھ پیتے بچی ایک،
ایک بچی کو اٹھا کے جو بڑی عمر کی تھی 8-10 سال کی اٹھا کے ڈال دیے، دیکھتے دیکھتے شیخ کباب بن گئی۔ اب دودھ پیتی بچی گود میں ہے، اسے کھینچ رہے ڈالنے کے لیے، ماں کا دل کانپ رہا ہے، ترس رہی ہے۔ ایسے موقع پر جب اس بچی اس کے ہاتھوں سے جدا ہوئی اور تیل میں ڈالی گئی، ماں کی چیخ نکل رہی ہے، اس لمحے پر وہ تیل میں جلتی ہوئی معصوم دودھ پیتی بچی نے کہا یا اماں لا تخافی فإنکی علی الحق، امی جان ہرگز مت ڈرو، آپ حق کے لیے جان دے رہے ہیں۔ دودھ پیتی بچی کی زبان سے نکلا لا تخافی فإنکی علی الحق، امی جان ہرگز نہ ڈرو، آپ حق کے لیے جان دے رہے ہیں۔ ایک 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 کر کے پوری بستی کو جلا دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما نقموا منہم، انہیں عذاب دیا گیا صرف اس واسطے کہ وہ اللہ پر ایمان لا رہے تھے، کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مسلمانوں کو اس زمانے میں جو حالات، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جیسے وہ لوگ جان دے کر ایمان پہ باقی رہے، ہمیشہ کی جنت ملی، ایسے اس زمانے میں ہم جان دے کر ایمان پر باقی رہیں گے، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیشہ کی جنت ملے گی۔